بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ایک عیاش پرست اور زناحی انسان تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت پرہیزگار انسان لگتا تھا، لیکن وہ اپنی دولت اور اپنی سلطنت پر گھمنڈ کرتے ہوئے غریبوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیتا۔ اس بادشاہ نے ایک عجیب سا طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ اپنے وزیر کی دی گئی خبروں کے مطابق انہیں علاقوں کی سیر و تفریح کرتا جس میں حسین و جمیل لڑکیاں ہوتیں، اور اس سلطنت میں موجود حسین و جمیل لڑکی بادشاہ کو پسند آتی تو وزیر اس لڑکی کے گھر والوں کو بہت سے ہیرے جواہرات کا لالچ دے کر اس لڑکی کو خرید لیتا۔ بادشاہ کا وزیر اس لڑکی کو بادشاہ کے لیے اس گھر میں خوب بن سنور کر تیار کرتا تو رات کے اندھیرے میں بادشاہ جا کر اس گھر میں اسی لڑکی کے ساتھ ساری رات زنا کر کے واپس اپنے محل میں آ جاتا، اور اسی طرح اس بادشاہ نے کئی نوجوان لڑکیوں کا پردہ بکارت زائل کر کے ان کا کنوارا پن چھین لیا۔ اکثر تو ان میں سے ان لڑکیوں نے خودکشی کر لی، لیکن کچھ لڑکیاں اس بادشاہ کے ساتھ زنا کرنے میں فخر محسوس کرتیں کہ ہمارے جسم کو بادشاہ نے چھوا ہے، اور بادشاہ کو جب کوئی لڑکی بہت زیادہ پسند آتی اور بادشاہ اس کے جسم سے خوب لطف اٹھاتا تو اپنے وزیر کو دگنا انعام دیتا، اور وزیر کا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور ایک دفعہ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس لیے سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکوں ڈھونڈوں تاکہ بادشاہ سلامت مجھے زیادہ سے زیادہ انعام دیں۔ گھوڑے پر وزیر ایک گاؤں سے گزرا تو اس کی نظر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی ایک بڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ وزیر نے کہا، یہ تو مجھے حسینہ کسی زمیندار کی بیٹی لگتی ہے، لیکن وہ زمیندار کی حویلی اتنی اونچی تھی اور اس حویلی کے اندر کسی کو اندر داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ زمیندار بہت ہی نیک اور غیرت مند انسان تھا۔ جب وزیر کو وہاں سے کچھ نہ ملا تو وہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور اس سے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو بادشاہ نے بھی اس سے کہا کہ تم میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میں خود اس لڑکی کو جا کر دیکھوں گا۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ زمیندار بہت غیرت مند انسان ہے، وہ کسی غیر مرد کو اپنی حویلی کے اندر گھسنے ہی نہیں دیتا، چاہے اس سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، پھر تو ہمیں کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی حویلی کے پاس ایک جگہ بہت اونچی ہے، اور آپ اس بار گھوڑے پر نہیں بلکہ اونٹ پر سواری کر کے اس حویلی کے پاس سے گزرنا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی تمہیں ضرور نظر آئے گی۔ وزیر کی یہ ترکیب بادشاہ سلامت کو بہت پسند آئی، اور بادشاہ اونٹ پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا تو بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ زمیندار کی بیٹی نہا رہی تھی۔ اس کے گورے جسم کو دیکھ کر بادشاہ سلامت پاگل ہو گیا، اور وزیر کو کہا، اس زمیندار کو خرید لو، کیونکہ اس کی بیٹی سے میں ہر حالت میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، اسے خریدنا ناممکن ہے، ہم زمیندار کو قتل ہی کروا دیتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کے پاس طاقت ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے، اگر ہم نے مزاحمت بھی کی تو اس سے آپ کی عزت پر بھی داغ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے وزیر کو حکم دیا کہ زمیندار کو قتل کر کے اس کی بیٹی کو میرے پاس لاؤ۔ پھر وزیر نے شکار کے بہانے زمیندار پر تیر چلایا اور زمیندار کو جا لگا، کیونکہ زمیندار اس وقت جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو خبر دی تو بادشاہ سلامت رات کو اس حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہ کر کے پھر صبح محل میں پہنچ گیا، لیکن بادشاہ کا اس کے ساتھ نہ کرنے کے بعد زمیندار کی بیٹی کا حمل ٹھہر گیا، لیکن زمیندار کی بیٹی نے اس بچے کو ضائع نہ کرایا، اور وہ بادشاہ سلامت مسلسل کئی سالوں تک اسی طرح نوجوان اور حسین و جمیل لڑکیوں سے زنا کرتا رہا۔ 18 سال بعد وہ وزیر پھر اسی حویلی کے پاس سے گزرا تو وزیر نے پھر اس حویلی میں حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اسے پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے آیا، اور اس نے سوچا کہ اس بار تو بادشاہ سلامت مجھے بہت اچھا انعام دے گا۔ بادشاہ نے جب کمرے میں گیا تو وہ لڑکی بن سنور کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت نے اپنے کپڑے اتارے اور اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے لگا تو اس لڑکے کی نظر بادشاہ کے سینے پر پڑی تو اسے ایک نشان نظر آیا، تو اس نے اسی وقت اپنا خنجر نکال کر اس بدکار بادشاہ کے سینے میں گھونپ دیا۔
بادشاہ نے زخمی حالت میں اس سے پوچھا کہ میں نے زندگی میں سینکڑوں لڑکیوں سے زنا کر چکا ہوں، لیکن کبھی کسی لڑکی نے اتنی جرأت نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ سلطنت کا بادشاہ ہی میرا باپ ہے، کیونکہ جس زمیندار کی بیٹی کے ساتھ تم 18 سال پہلے بدکاری کر کے آئے تھے وہ میری ماں ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے بس مجھے ایک ہی بات بتائی تھی کہ تم نے اپنی ماں کی عزت کا ضرور بدلہ لینا ہے، اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم سے بدلہ ضرور لوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ تم بھی میری ماں کی طرح ایک نہ ایک دن مجھ پر گندی نظر ضرور ڈالو گے، اور تم نے ایسا ہی کیا۔ میں اس ماں کی بیٹی ہوں جس کے باپ کو تم نے مروا کر اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ اسی وقت گر کر مر گیا، اور اس کے بعد وہی اس کی ماں ان سلطنت پر حکومت کرتی رہی، اور وہ بادشاہ اپنے انجام کو جا پہنچا۔ جب زمیندار کی بیٹی نے سلطنت سنبھالی تو وزیر کو مروا کر اس کی لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ مزیدار کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔